الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر زندگی کون گزارے گا؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق عمل کون کرے گا؟ اس کے لیے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہو، جس کو یہ امید ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، والیوم الآخرہ، اور جو کل قیامت کے دن کی امید اور یقین رکھتا ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات کروں گا اور اپنی اس زندگی کا سوال اور جواب دوں گا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کثرت سے کرے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا اس کی وجہ سے اس کے دل کی نرمی آئے گی، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ رسول جو میں نے بھیجا ہے، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر مضبوطی سے عمل کرو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیزوں سے، جن باتوں سے، جن افعال اور اعمال سے یہ رسول خدا تمہیں منع کرے، فانتہوا، اس سے منع ہو جاؤ۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس لیے ایک اچھا انسان اور بہترین انسان ایک وہ ہے جس کو میں اور آپ خود اپنے معاشرے کے اندر کہتے کہ بھائی یہ اچھا انسان ہے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ اچھا انسان ہے۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہو، اگر اس کو میں اور آپ بھی اچھا کہتے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں اور آپ جس کو اچھا کہتے ہیں، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کو اچھا کہتے ہیں وہ بھی اسی کی برابر ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے؟ تو اچھا وہ ہوگا جس کو نبی علیہ السلام اچھا کہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے مختلف جگہوں میں بہترین انسان کی کچھ صفات بتائے ہیں کہ بہترین انسان کون ہو سکتا ہے، اچھا انسان کون ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پر، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الین مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے کندھے نماز کی حالت میں نرم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اور مقصود کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب آواز دی جاتی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو، صفوں کو سیدھا کرو، اپنے دائیں بائیں جو بندہ دیکھ لے کہ میرے صف سیدھی ہے یا سیدھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو براہ راست بھی آواز دیں تو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اور سینہ نکال کر سیدھا کھڑے رہتے ہیں، جیسے سریا ان کے گردن اور سینے کے بیچ میں کھڑا ہو۔ ایک ہٹ درمی اور ضد اور تکبر ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کے لیے آپ آؤ تو نماز میں کھڑے ہوتے وقت عاجزی اختیار کرو، اور جب آواز دی جائے کہ صفوں کو سیدھا کرو تو پھر اس وقت آپ آگے پیچھے دیکھ کر اپنی صف کو خود بخود سیدھا کریں۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی صف کے اندر خلا ہو تو اس خلا کو ختم کرے اور کندھے سے کندھا ملا کر بالکل سیدھا ہو کھڑا ہو جائے۔ اور یہ صف کو سیدھا کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ باقاعدہ نماز کا حصہ ہے۔ اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی تاثیر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر اگر صف ٹیڑھی رہے گی تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر حسد اور بغض اور نفرتیں بڑھیں گی، اور نماز کے وقت اگر صف سیدھی رہیں گے تو اس کی وجہ سے دل کی حسد، بغض اور کینہ ختم ہو کر، نفرتیں ختم ہو کر اتفاق اور اتحاد بنے گا۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے اس معاشرے کا معائنہ کر لیں کہ آج ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہے کہ صاف نہیں؟ آج ہمارے دلوں کے اندر حسد اور بغض اور کینہ ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں کہ نہیں؟ وہاں پر نفرتیں موجود اس لیے کہ ہماری مسجدوں کی صفیں بھی ٹیڑھی رہتی، کوئی اس طرف کھڑا ہوا، کوئی اس طرف کھڑا ہوا، دھیان ہی نہیں۔ اور اگر بتا دیا جائے کہ سبوں کو سیدھا کرے تو کوئی یہ نہیں کہ بندہ کوئی زندوں کو یہ بات کر رہا ہے، بس جو جس طرح کھڑا ہوا اللہ ہر طرف ہے، بس اللہ اکبر۔
اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الین مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے کندھے نماز کی حالت میں نرم رہتے ہو، جب وہ دیکھ لے کہ صف میں کچھ آگے پیچھے اور ٹیڑھا پن ہے تو اس ٹیڑھے پن کو دور کر لے اس سے۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لموالیہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ماتحت اور اپنے غلام اور اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک بندہ تہجد گزار بھی ہوگا، روزے بھی رکھے گا، صدقہ اور خیراتیں بھی کرے گا، لیکن اپنے ماتحت اپنے نوکروں کے ساتھ وہ بدسلوکی کرے گا، 2-4 روپے پیسے زیادہ بھی دے دے گا لیکن گندی زبان استعمال کرے گا۔ اس گندی زبان کو استعمال کرنا، اس کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کیا۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر روح لینے کے لیے آ گئے، اور اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف 2 نصیحتیں کی اس آخری وقت میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہوں ان ماتحت لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو مسعود کو دیکھا کہ ابو مسعود لگا ہوا تھا، اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام ابو مسعود کے قریب آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو مسعود کیوں مار رہے ہو اپنے غلام کو؟ ابو مسعود نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطی کی ہے اس نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا قدرت تمہیں حاصل ہے اس غلام پر، یعنی تجھے یہ اللہ نے یہ غلام بنا کے دیا ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو ہے تم پر۔ اگر اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، جس طرح تو نے اپنے غلام کو غلطی کرنے پر اب تمہیں مار رہے ہو اس کو، اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے تمہاری غلطی پر پکڑنا شروع کرے تو اللہ کے عذاب سے تم کبھی بھی نہیں بچو گے۔ اس لیے جب اس نے نبی علیہ السلام کی بات سنی، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہو، میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے کل قیامت کے دن تم جہنم کے آگ میں جل کر ختم ہو جاتے تھے، لیکن تم نے اس کو مارا اس کی غلطی پر، آج تم نے اس کے ساتھ احسان کر کے آزاد کر دیا، اس آزادی کے بدلے میں اللہ تجھے بھی جہنم کے عذاب سے آزاد کر لے گا۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر ہمارے غلام اور نوکر یہ دن میں کوئی غلطی کرے تو کتنی مرتبہ ان کو معاف کرنا چاہیے؟ ایک دن میں کتنی مرتبہ غلطی کرے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 احادیث ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ 50 مرتبہ اس کو معاف کرو، دوسری حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ اس کو معاف کرو ایک دن کے اندر۔ اس لیے میں اور آپ اگر اپنی زندگی پر نظر کریں تو میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی نافرمانیوں پر اللہ مجھے اور آپ کو نہیں پکڑتا
تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کا ماتحت بنایا ہے تو پھر میں اور آپ اس کو اس غلطی پر کیوں پکڑتے ہیں؟ اس لیے اسلاف کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نوکرانی تھی، یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شوربہ لا کر ان کے پاس آ رہی تھی کھانے کے لیے، لیکن راستے میں کسی چیز کے ساتھ ٹکرا گئی، اس ٹکرانے کی وجہ سے وہ شوربہ سیدھا آ کر زین العابدین کے جسم پر گر گیا، شوربہ بھی گرم اور پھر وہ کپڑے بھی، تو ایک تو کپڑے خراب ہو گئے، دوسرا اس گرمائش کی وجہ سے جسم کو بھی تکلیف ہو گئی۔ لیکن اس زمانے کے اندر آقا اور غلام دونوں قرآن حدیث کو جان پہچان والے لوگ تھے، اس لیے جب گرم شوربہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر گرا تو نوکرانی کو پتہ چلا کہ اب یہ غصے، کیونکہ کام بھی غصے کا تھا، تو نوکرانی نے کہا کہ جو نیک لوگوں کی قرآن کے اندر صفتیں بیان ہوئی ہے اس میں ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جسم کے جو تاثرات تھے کہ اب جو غصہ ختم ہو گیا، بالکل اثرات ہی تبدیل ہو گئے، لیکن غصہ ظاہری طور پہ معاف کر کے دل سے بھی نکال کر والعافین عن الناس، اس کے بعد نوکرانی نے یہ لفظ پڑھا والعافین عن الناس، کہ ظاہری غصہ تو ختم ہو لیکن دل کے اندر جو حسد ہو وہ حسد کو بھی ختم کر دے۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نوکرانی کو آواز دی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے قرآن کا دوسرا لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو میری نوکرانی تھی، تو نے مجھ پر شوربہ گرایا، مجھے غصہ آیا، غصے کو ختم کر دیا، دل سے اس غصے کو ختم کر کے تجھے معاف بھی کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں، تو نے غلطی کی، میں نے اللہ کے نام پر آزاد کر دی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لموالیہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے ماتحت اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر اپنے ماتحت اور نوکروں کے ساتھ اچھا نہیں تو نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر جا رہے تھے، ساتھ میں ان کا غلام بھی جا رہا تھا۔ اب جس کپڑے کا چادر اور جس کپڑے کے بنے ہوئے لباس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا تھا، وہی کپڑے کا لباس اور وہ چادر وہ ان کے غلام کے پاس بھی موجود تھا۔ تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ آپ تو چلے آقا ہیں، لیکن جو آپ کا غلام ہے اس نے بھی آپ کی طرح چادر اور کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو تم کھاؤ وہی غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہی چیز اپنے غلاموں کو پہناؤ، اور حد سے زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالو، اگر حد سے زیادہ بوجھ ان پر ڈالو تو پھر خود جا کر ان کی امداد کرو۔ آج اپنے غلام کو کوئی وہی کپڑا پہنا سکتے جو کپڑا خود پہنتا ہوں؟ آج تو اگر مسجد کا امام بھی تھوڑا اچھا کپڑا پہن لے سارے گور کے دیکھتے کہ دیکھو نا مولوی صاحب نے اچھے کپڑے پہنے، پھر ہمارا نوکر اور غلام ہو تو وہ تو دور کی بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو، بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے ماتحت اور اپنے غلاموں کے ساتھ صحیح سلوک کر لو۔ اس لیے میں اور آج آپ اپنے اس معاشرے کو دیکھ لیں، کیونکہ آج کل تو غلام نہیں ہے، لیکن جو مزدور طبقے کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں مزدور کو بھی کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ گھر کا مالک موجود ہے تو مزدور صحیح کام کر رہا ہے، لیکن گھر کا مالک اگر چائے لینے کے لیے بھی چلا جائے تو انشاءاللہ پھر مزدور وہ کباڑا آپ کا کرے گا کہ آپ بھی یاد رکھو۔ ٹھیکیدار گھر کا مالک کھڑا ہے تو مزدور کو اشارہ کرتا ہے کہ کینچو صحیح کام کرو۔ جب گھر کا مالک چلا جائے تو پھر ٹھیکیدار آنکھیں مارتے ہیں، جب ابھی جلدی جلدی کرو شابت دوبارہ بھی آ جائے گا۔ تو گھر کے مالک کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ صحیح سلوک کرو، وہاں پر ٹھیکیدار اور مزدور کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی حلال کمائی کرو، اپنی کمائی کو حرام نہ بناؤ۔ دونوں طرف یہ بات ہے۔ اس لیے بہترین انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لموالیہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تیسری جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان خیرکم احسن قضاء، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جب وہ کسی سے قرض لے لے اس قرض کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ قرض لے لیا اب وہ روتا رہا، وہ آپ کے پیچھے بھاگتا رہا اور آپ آگے بھاگتے رہو، کبھی ملتے نہیں، کبھی کیا کرتے ہو، کبھی کیا کرتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے سے قرض لیا تھا، وہ قرض بندہ آ کر جس دن قرضہ دینا تھا اس سے پہلے آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تیز الفاظ اور بہت سخت کلامی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی تھے، صحابہ کو غصہ آیا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اب صحابہ تو غصہ ہو رہے، جب غصہ ہوں گے اس بندے سے پوچھیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ ان لصاحب الحق ما قال، اس کو چھوڑو کیونکہ اس کا حق ہے میری اوپر، اور جس کا حق ہو اس کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ میں نے اسی اونٹ لیا تھا قرض، اب جا کر بازار سے اسی طرح اونٹ خرید کر لا تاکہ میں واپس کروں۔ جب صحابہ گئے، صحابہ نے دیکھا بازار میں یا تو اس سے اچھی اونٹ تھے یا اس سے کمزور اونٹ تھے، لیکن اس کے برابر کی اونٹ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا اے اللہ کے رسول اس سے اچھی اونٹ موجود ہے لیکن اس کے برابر اونٹ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ حدیث فرمائی ان خیرکم احسن قضاء، تم میں بہترین یہ ہے کہ جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے، وہی بہترین اونٹ خرید کر لے کر آؤ اور اس کے حوالے کرو۔ اس لیے قرض بہت بری چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نبی علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد دو دعائیں کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے گناہ سے بھی محفوظ فرما اور مجھے قرض سے بھی محفوظ فرما۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ ہر وقت قرض سے دعائیں محفوظ اور حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کہ جب اذا غرم الرجل، جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے، حدث فکذب، جب یہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب بندہ آئے پیسے لینے کے لیے کہ بھائی پیسے مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں کل دے دوں گا، پھر وہ کل آتا ہی نہیں۔ اذا حدث فکذب واذا وعد فاخلف، اور جب یہ وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ فاخلف، اس کی مخالفت کر لیتا ہے۔ یہ اس ایک قرض کی وجہ سے کتنی نقصان آتا ہے معاشرے کے اندر، اور یہ بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے میں قرض سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے وقت ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اگر میں جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اس کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے میں زخمی ہو جاؤں اور اس زخموں کی حالت میں میں شہید ہو جاؤں، کیا اللہ میری گناہوں کو معاف کر لے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا۔
جب نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو دوبارہ بلایا اور دوبارہ بلانے کے بعد فرمایا تم نے کیا سوال کیا تھا، اس سوال دوبارہ کرو۔ اس صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر میں جہاد کروں، جہاد میں کافروں کی زخموں سے میں چور چور ہو کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر لے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو جواب دے دو کہ اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر لے گا لیکن قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھاتے تھے تو جنازہ پڑھانے سے پہلے نبی علیہ السلام اعلان کرتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض ہے کہ نہیں۔ اگر قرض موجود ہوتا تو پھر فرماتے کہ اتنا مال اس نے چھوڑا ہے کہ ان قرضداروں کو دی جائے۔ اگر کسی نے کہا کہ دی جائے تو ٹھیک، اگر کوئی کہتا کہ نہیں اتنا مال بھی نہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے میں اس پر جنازہ نہیں پڑھا۔ یغفر للشہید کل الذنب الا الدین، شہید کی تمام گناہ معاف ہو جائے تھے سوائے قرض کے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مفلس جانتے ہو مفلس کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مفلس اس کو کہتے ہیں لا درہم لہ ولا دینار لہ، غریب تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، وہ غریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس ہی نہیں، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑ جتنے اعمال لے کر آئے لیکن قیامت کے دن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، دوسرے لوگوں کا حق وہ مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ آج اگر میں اور آپ کسی کا حق نہیں دے رہے ہیں تو کل قیامت کے دن پھر اللہ دلوائے گا اس کو۔ اب قیامت کے دن پھر مال نہیں ہوں گے ہمارے پاس، جب مال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت ان بندے کے نیک اعمال لے کر ان قرضداروں کو اور ان حقداروں کو دے گا جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ کرتے کرتے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب حقدار اب بھی باقی ہے، ان حقداروں کے گناہوں کو لا کر اس بندے کے سر پہ ڈال دے گا اور پہاڑ جتنے بڑے اعمال لانے والا آج جائے گا جہنم کے اندر۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ کسی سے قرض لے بھی لے تو پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرے۔ ہم شادیوں کے لیے لاکھوں روپے قرض کر لیتے ہیں اور ولیموں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اب ولیمہ ایک سنت عمل ہے، آپ کو اللہ نے دیا تو بے شک ان کو ادا کرو، لیکن ولیمہ ہم سنت سمجھ کر ولیمہ نہیں کرتے۔ میرے ماموں کے بیٹے کی جب شادی تھی اس نے 3 ڈش بنائے تھے، میری شادی میں جب میں شادی کروں گا تو ولیمے میں 5 ڈش دوں گا تاکہ ماموں کے بیٹے کو پتہ چلے، اسی لیے کرتے ہیں نا۔ اب اس ضد کو اور اس ہٹ درمی کو پورا کرنے کے لیے پر کسی سے قرض لیتے لیتے اپنے اوپر قرضوں کا انبار بنا دیتے ہیں۔ جب وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کبھی ایک جگہ چھپتے کبھی دوسری جگہ چھپتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج ایک بندہ نمازی بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، لیکن معاملات کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم معاملات میں بالکل زیرو اور صفر ہو۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے معاملات کیسے، لین دین میرا اور آپ کا کیسا ہے۔ اس لیے نماز روزہ زکوٰۃ کی اپنی جگہ، لیکن معاملات یہ اپنی جگہ ہے، لین دین اور یہ اپنی جگہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان خیرکم احسن قضاء، تم میں بہترین وہ ہے جب وہ کسی سے قرض دے تو بڑے بہترین طریقے سے اس کو ادا کرے۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان خیرکم احسن اخلاقا، تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق بڑے بہترین ہوں۔ اور اس درجے تک نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم اگر مال کو خرچ نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم اتنا تو کرو، ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر کسی بھائی مسلمان کے ساتھ ملتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو، ہنس کر ملو، یہ بھی صدقے میں آئے گا۔ ہم کچھ لوگ ایسے راستے پر جاتے کہ جب تک دوسرا مجھے سلام نہیں کرے گا میں اس کو سلام نہیں کروں گا، اگر یہ مجھے سلام کری بھی تو میں سلام کا جواب نہیں دوں گا، اگر سر کیوں یہ کہتے ہیں اگر میں سلام کا جواب نہ دوں تو اس میں بڑا بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی شان کو بلند کر لیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ بے شک بڑی گاڑی میں بیٹھے، بے شک بڑے مال اور جائیداد کا مالک بن جائے، لیکن جب دل کے اندر تکبر ہوگا، بد اخلاقی ہوگی، اللہ رب العزت کی نظر میں اس بندی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خیرکم احسن اخلاقا، تم میں بہترین لوگوں ہیں جس کے اخلاق اچھے ہو۔ ثمامہ ابن اسال یہ قیدی بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھا گیا، 3 دن باندھا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح نکل کر اس سے پوچھتے ثمامہ ما عندک، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ جواب دیتا کوئی بھی نہیں۔ پھر دوسرے دن بھی یہی پوچھا، تیسرے دن بھی یہی پوچھا، تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کو چھڑا لو، جاؤ جانے دو۔ وہ مسجد نبوی سے باہر نکلا، باہر نکل کر باغ کے اندر غسل کیا، اور غسل کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول کلمہ پڑھا کر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؟ ثمامہ ابن اسال نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کی اور آپ کی صحابہ کی اخلاق کو، میں ایک قیدی بن کر آیا تھا، ایک غیر دین بندہ تھا، لیکن آپ کے اور آپ کے صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر آج میں اسلام کو قبول کروں، اور میرا اور آپ کے اخلاق واہ واہ۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ساتھ سیٹ پر ایک ہندو بیٹھا تھا۔ وہ ہندو جا کر واش روم میں واپس آیا تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ واش روم گندا ہے، کیونکہ اس کی جو چہرے کے اثرات تھے وہ بتا رہے تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود جا کر، حسین احمد مدنی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دیا ہے۔ جب حدیث بولتا تھا نا ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہتا تھا؟ قال صاحب ھذا القبر، او کیا شان ہے ان کی، اس لیے اس کو کہتے ہیں حسین احمد مدنی۔ حسین احمد مدنی خود جا کر کچھ چیزیں اٹھا کر اس گندگی کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد کچھ پانی ڈالا، اور پانی ڈالنے کے بعد اس ہندو کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جا کر آپ واش روم چلے جائیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں گیا تھا لیکن واش روم گندا تھا، اس کی وجہ سے دوبارہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا آپ جائیں، اب ٹھیک ہے۔ جب وہ واش روم سے فارغ ہو کر آیا، ہندو نے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا آپ کی دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا غسل کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا ابھی کلمہ پڑھو میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ کہ جو دین کے اندر ایک کافر کے لیے بھی اتنا ہو کہ وہ واش روم گندا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اس دین کا سب سے بڑا پیشوا اور مقتدا وہ ایک ہندو کے لیے واش روم صاف کر رہا ہو، یہ دین بڑا کمال کا دین ہے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ کے اخلاق کیا ہے؟ آج بھائی لگ کر بھائی کے ساتھ کس بنیاد پہ لڑ رہا ہے؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں پھر بات ختم۔ ہمارے علاقے میں 2 بھائیوں نے لڑائی کی، لڑائی کرنے کے بعد حجرے میں بات آئی، حجرے میں بات پھر اس ایچ او بھی اس میں آ گیا۔ اس ایچ او نے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے بات کرتے لیکن تم دونوں کی لڑائی کس بات پہ وہ بتاؤ۔
اس میں ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک اتنا چھوٹا سا پلاسٹک والے پائپ کا ٹوٹا پڑا ہوا تھا. میری بیوی نے کہا یہ کہ پائپ کا ٹوٹا ہمارا ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ یہ پائپ کا ٹوٹا اس کا ہے. اس پر ہماری دونوں کی بیویوں کی لڑائی ہو گئی اور بیویوں کی لڑائی ہونے کے بعد پھر میں اور یہ آپس میں لڑے اور آج وہ لڑائی کرتے کرتے حجرے تک آ گئی اور اس جو بھی اس میں آ گیا. اس جو نے کہا بدبخت ہو, تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ ایک پائپ کے ٹوٹے پر تم نے پوری محلے کو جمع کر دیا. یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے. آج ہم اپنی دین سے بے خبر ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے ہم لا علم ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو بہترین زندگی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے. اس کو پڑھو, سیکھو اور اسی کے مطابق عمل کرو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بھی بنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل تابعدار بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.